بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نشست میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے قصہ کربلا کے حوالے سے ایک روایت پیش کی تھی، اس روایت کو رد کرنے والوں کی ناکامی یہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روایت تھی جو امام ذہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر علی بن محمد مدائنی کے حوالے سے، جو مشہور مورخ ہیں، محدث ہیں، ثقہ ہیں۔ یحییٰ بن معین نے 3 بار جن کو ثقہ 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 کہا، ان کے حوالے سے سند تھی عن ابراہیم بن محمد عن عمرو بن دینار حدثنی محمد بن علی بن حسین عن ابی ہے۔ اس کے اندر ہم نے کہا ابراہیم بن محمد والی یہ سند جو ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے۔ اس پر معترضین نے اعتراض اٹھایا، رد کرنے والوں نے ناکام کوشش جو کی۔ سب سے پہلے انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ امام ذہبی فرما رہے ہیں وقال المدائنی، جبکہ مدائنی اور امام ذہبی کے درمیان بہت وقفہ ہے، تو ملاقات ثابت نہیں اور سند درمیان میں ہے نہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے ان کا پہلا۔ اس کا جواب اتنا کافی ہے کہ ان جاہلوں کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ امام ذہبی جب مصنفین، ارباب تصنیفات کا نام لے کر ان کے حوالے سے کوئی روایت نقل کر دیتے ہیں تو وہ کتاب سے ہوتی ہے۔ جیسے ہماری کوئی ملاقات امام بخاری سے نہیں، درمیان میں سند بھی کوئی نہیں ہے، تو ہم بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ کوئی کہے کہ یار تمہارا حوالہ ہم تو نہیں مان سکتے، کیوں کہ تمہاری سند نہیں ہے، وہ بے وقوف جب کتاب علماء میں مشہور ہو، ثابت ہو، تو اس تک پھر سند کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ عمل امام ذہبی کا ان کی تمام کتابوں میں، یعنی تاریخ کی کتابوں میں یہ جاری و ساری ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں قال ابو نعیم، کبھی کہہ دیتے ہیں قال الواقدی، قال ابن سعد، تو وہ ان کی کتابوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی جاہل ہوگا مطالبہ کرے کہ یہ سند ان کی نہیں ہے۔ رہا مسئلہ کہ ان کی کتابوں کا وجود، تو سیر اعلام النبلاء وغیرہ کے اندر دیکھیں کتنی کتابوں کے نام دیے ہیں، مدائنی کی کتنے کتابوں کے نام دیے ہیں انہوں نے۔ اگر دنیا سے کوئی کتاب مفقود ہو جائے اور علماء اس کے حوالے پہلے دیتے رہے ہوں تو اس سے علماء کی تکذیب کرنا یہ انتہائی بدبختوں کا کام ہے۔ علماء کی تکذیب کرنا غلط ہے۔ یہ کہو کتاب سوء اتفاق سے یا ہماری بدنصیبی سے وہ دنیا سے مفقود ہو گئی ہے۔ جیسے زندہ مثال تمہیں دیتا ہوں، کیا یہ حدیث جابر جو ہے، حدیث نور جس کو کہتے ہیں، یا جابر ان اللہ خلق، یہ حدیث مبارک جو ہے وہ ہمارے ائمہ کرام مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اب جو مصنف عبد الرزاق دنیا میں مشہور متداول ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہے حدیث۔ آخر الجز المفقود ملی، اس کے اندر وہ ساری روایتیں ہیں، وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی کتاب دنیا سے مفقود ہو جائے تو ائمہ کرام اس کے حوالے دے چکے ہوں تو ائمہ کی تکذیب نہ کی جائے۔ امام ذہبی کتابوں سے لے رہے ہیں مدائنی کی، اس وجہ سے فرما رہے ہیں قال المدائنی۔ رہا مسئلہ ابراہیم بن محمد کا، اس کے متعلق اتنا گزارش ہے
کہ ابراہیم بن محمد کتب اسماء رجال میں جتنے یہاں پر اس سند میں متوقع ہو سکتے ہیں، جتنے اس سند میں ممکن ہو سکتے ہیں، بحمد اللہ تعالی وہ سارے کے سارے کم از کم صدوق حسن الحدیث ہیں، تو روایت تو حسن تو ثابت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مثلا ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم بن محمد یہ امام محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابراہیم ہیں، وہ بھی صدوق حسن الحدیث ہیں۔ ہم نے ان کے لیے بھی شواہد پیش کیے کہ ان کی ملاقات خود عمرو بن دینار جو ہیں ان سے ہی ان کی ملاقات جو ہے وہ محمد بن علی سے بھی ثابت ہے، یعنی اپنے ابا جان سے بھی، اور دادا جان جو ہیں اوپر ان سے وہ مرسل روایت کرتے ہیں۔ تو یہ پھر مدائنی جو ہیں یہ ان کی عمرو بن دینار سے ملاقات ثابت ہو سکتی ہے عمر کے لحاظ سے، لہذا ابراہیم بن محمد کا جو احتمال ہے وہ قوی ہے، اس کو نہیں ہم رد نہیں کر سکتے۔ چلو اگر مان لیا جائے تو بھائی ایک اور ابراہیم بن محمد ہیں جس کا کوئی یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کا کوئی مولوی ہے، اس نے حوالہ دیا ہے، وہ یہ حوالہ دیتا ہے کہ یہ جی ابراہیم بن محمد بن ابی جعفر بن محمد نبی ہے، تاریخ دمشق کے اندر مروان بن حکم بن ابی العاص کے حالات میں جلد نمبر 57 اور صفحہ نمبر 247 پر عن ابراہیم وہی عن ابی الحسن علی بن محمد بن ابی سیف المدائنی عن ابراہیم بن محمد بن ابی جعفر بن محمد عن ابی ہے قال کان مروان، تو اس نے کہا جی یہ مل گیا، تو اب ثابت ہوا کہ یہ ابراہیم بن یہ مجہول شخص ہے، وہ کہنے لگا یہ مجہول شخص ہے، پتہ نہیں ہے اس کا کون ہے۔ اب اس کی کم علمی ہے بیچارے کی، وہ اسقلانی بنا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو شافی پتہ نہیں، اس نے سمجھا ہے کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ بیچارے کم علم ہیں تو میں شافی بن جاؤں تو اچھا ہے، لیکن اس بیچارے کا علمی مایا یہ ہے، ہاں جی دیکھ لو کہ اس کو اتنا معلوم نہیں ہے سکا کہ یہ راوی کون ہے۔ یہ راوی میں بتا دیتا ہوں، اگر وہ 2 سطریں نیچے چلتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ اوپر کاتب کی غلطی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ عرصہ دراز پہلے سے میں نے یہ حاشیہ چڑھایا ہوا ہے اس پر، لعل الصواب عن جعفر بن محمد عن ابی ہے، یہ ابراہیم بن محمد عن جعفر بن محمد ہے۔ کیوں؟ دلیل اس پر کیا ہے؟ نیچے پھر ایک روایت آ رہی ہے، اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں وعن ابی الحسن المدائنی عن ابراہیم بن محمد عن جعفر بن محمد، تو تصحیح تو نیچے موجود ہے۔ اگر اوپر کاتب کی غلطی ہو گئی ہے تو اسقلانی اپنے آپ کو کہنا ہے، اور حال یہ ہے کہ نیچے 2 لفظ جو ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ سکے اوپر، اور کاتب کی غلطی جو ہے اور لکیر کا فقیر بن کر اس کے پیچھے چل پڑنا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ تو میرے بھائیو بات کو سمجھنا، اب یہ شخص ابراہیم بن محمد، میں بتاتا ہوں، یہ ابراہیم بن ابی یحییٰ کے نام سے زیادہ کتاب کتب حدیث میں اور کتب رجال میں مشہور ہے، ابراہیم بن ابی یحییٰ کے نام سے۔ ان کے والد کا نام، اس کے والد کا نام جو ہے، اس کے والد کا نام محمد ہے، اس کے دادا ابو یحییٰ جو ہے اس کا نام سمعان ہے، اس کا ذکر میزان الاعتبار وغیرہ میں موجود ہے، بہت طویل باس ہے، الکامل فی ضعف الرجال کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، وہ میں ابھی پڑھ کر سناؤں گا، بات کو سمجھنا۔ یہ ابراہیم بن محمد بن سمعان یہ امام جعفر صادق کے تلامذہ میں موجود ہے۔ ابن جریج، سفیان ثوری وغیرہ یہ حضرات سے روایت لینے والے ہیں، یعنی اس کے اقران سے ہیں۔ یہ شخص جو ہے اب اس پر ذرا بھی کافی ہے، لیکن اصول حدیث کے مطابق یہ بھی حسن حدیث بنتا ہے۔ کیوں؟ جرح و تعدیل میں اختلاف شدید ہے، بڑے بڑے ائمہ نے، ناقدین نے اس کی توثیق بھی کی ہے، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگرچہ جارحین اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اس کے معدلین ہیں
وہ بھی اگرچہ اس تعداد کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی تعداد معتبر بنتی ہے، اور پھر وہ ان کی جلالت شان جو ہے اس فن کے حوالے سے وہ بہت بڑی. مثلا سب سے پہلے شخص اس شخص کو ثقہ کہنے والے امام شافعی، محمد بن ادریس شافعی اسقلانی. وہ اسقلانی صاحب شافعی بنے ہوئے تو اپنے امام شافعی کا حال درد دیکھ انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے توثیق کی ان کے ساتھ ابن الاصبہانی ان کی توثیق کرنے والے ہیں جس طرح کے اس کے اندر ہے. ان کے علاوہ اور بھی حضرات ہیں. وقد وثق، یہ میں لفظ پڑھ رہا ہوں کامل ابن ابی کے، وقد وثقہ الشافعی وابن الاصبہانی وغیرہما. تو چلو غیرہما، غیر کا مصداق اگر ایک ہی ہو تو تین تو بن گئے. اور پھر ابن عقدہ ہیں، ابن عقدہ محدث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی حدیث منکر نہیں دیکھی اس کی. ابن عدی خود بھی کہتے ہیں ہم نے منکر حدیث اس کی نہیں دیکھی. یحییٰ زکریا بن یحییٰ ساجی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث منکر نہیں دیکھی. سمجھ آئی بھائی کہ نہیں آئی؟ یحییٰ بن زکریا یحییٰ بن زکریا ساجی، یہ دیکھیں اللہ اکبر و کبیرہ. یہ آپ امام شافعی کا قول، امام شافعی سے پوچھا گیا ابراہیم بن ابی یحییٰ کے متعلق روایت کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا بندہ اتنا سچا تھا کہ وہ آسمان سے گر کر مرنا گوارا کر سکتا تھا لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا. یہ امام شافعی فرما رہا ابراہیم بن ابی یحییٰ. اور پھر وکان ثقۃ فی الحدیث ہے، یہ لفظ ہے کہ حدیث کے باب کے اندر ثقہ تھا، مضبوط تھا. امام شافعی فرما رہے ہیں. پھر آگے جا کر یہ قال الشیخ سألت احمد بن محمد بن سعید یعنی ابن عقدہ، ابو العباس ابن عقدہ ناقد محدث، انہوں نے فرمایا تعلم احدا احسن القول فی ابراہیم بن ابی یحییٰ غیر شافعی، غیر شافعی، کیا شافعی کے علاوہ کسی اور کو بھی دیکھا ہے تم نے ابراہیم کے متعلق اچھی بات، اچھا قول کر رہا ہوں یعنی توثیق کا؟ انہوں نے کہا ہاں نعم. حدثنا احمد بن یحییٰ الاودی قال سألت حمدان بن اصبہانی یعنی محمد، حمدان بن محمد اصبہانی، یہ محدث ہے وہ ابن اصبہانی جن کو انہوں نے کہا ہے وہ اچھا قول کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں امام شافعی کے ساتھ. کس کی؟ ابراہیم کی. ٹھیک ہے. فقلت اتدین بحدیث ابراہیم بن ابی یحییٰ فقال نعم. وہ کہتے ہیں میں نے کہا حمدان ابن اصبہانی سے کہ ان کی حدیث جو ہے ان کی حدیث کو احکام میں قبول کرتے ہو، دین بناتے ہو، اطاعت کرتے ہو، اس کے مطابق چلتے ہو. میں نعم مانتا ہوں اس کے حدیث کو. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اللہ اکبر قال الشیخ، کون شیخ؟ ابن عدی فرماتے ہیں قال علی احمد بن محمد بن سعید یعنی کون؟ ابن عقدہ نظر تو فی حدیث ابراہیم بن ابی یحییٰ کثیرا ولیسا ہوا بمنکر الحدیث، وہ منکر الحدیث نہیں ہے. اور اسی طرح کا قول پھر آگے جا کر انہوں نے دہرایا. وہ تو کمال کا، وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقد نظرتها انا فی احادیثی وتبحرتها. ابن عدی فرماتے ہیں میں نے ان کی حدیثوں کو غور سے دیکھا، چیر کے دیکھا. فتشت الکل منہا فلیس فیہا حدیث منکر وانما یروی المنکر اذا کان العہدۃ من قبل الراوی عنہ من قبل من یروی ابراہیم. یعنی منکر حدیث اگر ان کے پاس سے آتی ہے تو یا ان کے نیچے والا شاگرد ان کا وہ اس کی طرف سے ہوتی ہے،
یا ان کا جو شیخ ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بری ذمہ ہے، یہ بری ذمہ ہے، بات تو ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر بشار عواد نے نا بڑی اچھی بات کہی ہے، بشار نے تہذیب الکمال کی تحقیق میں حاشیے میں اس نے لکھا ہے کہ جن حضرات نے اس کو قذاب وغیرہ جو کچھ بھی کہا ہے وہ کہا ہے اس کے بدعقیدگی کی وجہ سے، رفض کی وجہ، رافضی تھا، سب کو شتم کرتا تھا، سب بات کو سمجھے، رافضی تھا، صحابہ کو سب کو شتم کرتا تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے نا، جب بندہ سچا ہو، اس کا صدق ہو، مذہب اس کا بشرطے کہ کافر نہ ہو، اس کا مذہب جو ہے نا گندا یا بدعت ہے، وہ اس کی روایت کو مردود ہونے کا سبب نہیں، جو ہے نا اس کی روایت کے مردود کرنے کا سبب نہیں بن سکتا، اس کا گندا مذہب اس کی روایت کو مردود کرنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اب میرے بھائیوں، یہ رافضی ہے، اور یہ روایت یزید کے متعلق کہ یزید قافلے کو دیکھ کر رو پڑا اور لعنت کی کس پر؟ ابن مرجانہ پر، ابن زیاد پر، یہ تو رافضیت کے خلاف ہے۔ رافضیت کے خلاف روایت وہ روایت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک تو سچی ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ، بندہ سچا ہے اور سخت ہے اپنے مذہب میں کہ گالیاں نکالتا ہے لیکن پھر بھی روایت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی، یہ سب کے نزدیک یہ روایت سچی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس کے مذہب کے خلاف اور پھر روایت کر رہا ہے، تو پھر بھی تو اس روایت کا صدق ثابت ہو گیا، حاصل حدیث ثابت ہو گیا۔ کیونکہ جب محدثین اختلاف کریں گے تو اختلاف جو ہے نا، چاہے تکذیب سے لے کر، یعنی کہ تکذیب سے لے کر تصدیق تک ہو، توثیق تک ہو، یہ سب اختلاف جمع کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حاصل حدیث۔ یہ اصول حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں جس طرح کے یہ اس میں لکھا ہوا ہے تہذیب التہذیب میں، اس سے یہ اشارہ ملتا کہ یہ ابراہیم بن محمد جو ہے وہ جعفر طیار کی اولاد میں سے، جعفر عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے، اگر وہ بھی ہو تو وہ بھی حاصل ہوگی۔ تو جتنے ممکن ہیں وہ سب حسن حدیث ہیں، تو حسن حدیث تو نہ تو اس روایت کا پھر بھی ثابت ہو گیا، حسن روایت تو پھر بھی بن گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں، اپنی کم علمی اور جہالت کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہو، اور ہمارے خلاف جو ہتھیار استعمال کرنا ہے پہلے اس کو ذرا تیز تو کر لیا کرو۔ ایسی کھنڈی چھریاں جو ہے نا وہ ہم پر اثر نہیں کرتی، وہ تمہارا ہی ناک کاٹنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بس بے شک بے شک، خدا کا خوف کرو۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم پھر بھی ہر لحاظ سے سچے ثابت ہو گئے، ہماری روایت صحیح ثابت ہو گئی، اصل کم از کم ضرور ہے۔ ہاں جی، اسی وجہ سے میرے دوستو یہ جو ہے صحیح تاریخ طبری ہے، اس کے محققین کی جماعت نے جو یہاں پر لکھا ہے، انہوں نے یہی لکھا ہے وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ بَيْنَ الثِّقَةِ وَالصَّدُوقِ، یہ اس سند کے جتنے راوی ہیں یا ثقہ ہیں یا صدوق۔ تو اب ہم نے خالی ان کی تقلید نہیں کی، بحمد اللہ تعالی تحقیق کے ساتھ ہم نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا، اور اتفاق سے ہمارا فیصلہ ان کے فیصلے کے ساتھ متفق ہو گیا۔ تو یہ اتفاق ہے، تقلید نہیں، موافقت اس کو کہتے ہیں، یا موافقت اس کو کہتے ہیں، توافق اس کو کہتے ہیں۔ توافق ہو سکتا ہے، موافقت ہم نے نہیں کی، نہ ہمارا ارادہ۔ اب میرے بھائیوں، اس کے بعد اس حوالے سے ہمیں بولنے کی کوئی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا کام تمام ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں
استقامت بخشے. لیکن یہاں پر یہ بھی ساتھ میں ذرا علمی حوالے سے جو علمی شغف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک فائدہ دیتا چلوں کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ امام جو ہیں یہ امام شافعی رحمہ اللہ تو وہ فرماتے ہیں اخبرنی ملا التہم. تو امام شافعی یہاں پر تدریس کرتے ہیں تو امام شافعی کو تو پائے گا لا یوثق وہ اس کی توثیق نہیں کر رہا. وانما هو عنده ليس بمتهم بالكذب. صرف اتنا ہے کہ امام شافعی کے ہاں وہ متهم بالکذب راوی نہیں ہے. اعتراف شافعی نے اعتراف کیا ہے کہ قدری تھا فلان فلان. اب میں نے اس کے حاشیے پر یہ لکھا ہے قلت ما يقال في قوله الذي نقله ابن عدي وكان ثقة في الحديث. امام شافعی نے جو فرمایا کہ ثقہ فی الحدیث تھا اس کا کیا کریں گے؟ اگر وہ خالی اتنا فرماتے اخبرنی ملا التہم تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ تدلیس کرتے ہیں. امام شافعی تو فرما رہے ہیں وکان ثقة فی الحدیث اس کی توثیق کر رہے ہیں. یہ توثیق تصریح ہے. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ذہبی کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہے. بہر صورت یہ ابراہیم بن ابی یحییٰ جو ہے وہ ہر صورت مختلف ہی راوی ہے. ٹھیک ہے. تو باقی رہا اس کا مدلس ہونا وہ اور عن کے ساتھ یہاں روایت ہونا. ٹھیک ہے. تو ایسے باب کے اندر یہ کون سا حلال حرام کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی. جبکہ اور روایت بھی ابو العرب تمیمی وغیرہ کی اس کے ساتھ ملائیں. ہاں جی. تو بہرحال پھر بھی یہ روایت ان روایتوں سے بہت گنا اچھی ہے جو یہ لوگ سامنے رکھ کر کربلا کے قصے اسے پڑھ پڑھ کر بیان کرتے ہیں. ان جھوٹے کذابوں سے یہ روایت کہیں بہتر ہے. لہذا ہمارا جو اس باب کے اندر دعویٰ ہے اس کی دلیل تو دلیل بننے کے قابل ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ دلیل بننے کے قابل ہی نہیں. وہ صرف ذلیل ہونے کے قابل ہے یا ذلیل کروانے کے قابل ہے. جس طرح ان کا حشر ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے.